السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک دن بریلوی خود مزارات توڑیں گے انشاءاللہ، اور شرک کے اڈے، یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا بیان ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور یہ جو دیکھیں کہ یہ جو مزارات کا جو معاملہ ہے، کس طریقے کا معاملات جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور کس طریقے کی باتیں جو ہے اس ویڈیو میں کہی گئی ہیں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہے جانے انجانے میں اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چند ایک چیزیں جو کرٹیکل اس حوالے سے ہے نا، وہ میں چاہ رہا ہوں اس میں ساتھ ہی ڈسکس کر دوں، کیونکہ اب ایک کیفیت طاری ہوئی، میرے اوپر ایک پرچی آئی تو میں نے کچھ چیزیں بیان کر دیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو کرسچنز نے بڑھا کر ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ مجھے بتائیں اگر یہ شرک ختم ہو چکا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں ڈرایا؟ اسی حدیث کی وجہ سے بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ وہ حدیث آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، پہلے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی ہے، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے، کیونکہ باہر حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آئیں گے، ابھی تو رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گرنی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب یہ امپائرز ختم ہو جائیں گی، ان کے خزانے میرے امت کے لوگوں کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت عمر یہ سمجھتے تھے یہ کام نبی علیہ السلام خود مکمل کر کے جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ کسی شخص نے مرنا نہیں ہے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ اجتہاد ان کا غلط تھا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، موت آپ کو آنی ہے۔ پھر باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، چونکہ حضرت ابوبکر کی عزت لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی، لہٰذا حضرت عمر پھر اکیلے رہ گئے، سب لوگ حضرت ابوبکر کے قریب آئے، ظاہر ہے وہ محرم بھی تھے اس اعتبار سے کہ سیدہ عائشہ کے والد تھے، اور حجرہ عائشہ میں ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، وہ اندر سے ہو کے بھی آئے، انہوں نے آ کے کنفرم کر دیا۔ حمد و صلات کے بعد انہوں نے پہلا جملہ نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی، سیدھا اتنا سخت جملہ بولا کہ جو اگر عام بندے کو نہ پتا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے تو 295C اس کے اوپر لگتی ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ فرضی جملہ بولا، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے فرضی جملہ بولا ہے کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ سرکار جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ابو بکر کا غلام تو بنائے گا نا، جس طرح ابو بکر کے دماغ میں وہ فرضی جملہ آیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، حالانکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو میرے دماغ میں یہ جملہ نہ آئے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو جملے بھی آتے ہیں، اور وہاں تو بیماری ابھی آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا نا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ خطبہ سخت والا نہ دیتے۔ تو جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے۔
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی، پہلے انہوں نے فرضی جملہ بولا جو نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، پھر کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ پھر دوسری آیت پڑھی انکا میتون وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ آپ اندازہ کریں، تو یہ صحابہ کرام کو خطرہ تھا جب ہی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ورنہ کوئی شخص کھڑے ہو کہتا کہ حضرت آپ کو کون سی اتنی شرک کی فکر لگ گئی ہے، حضور نے تو گارنٹی دی ہوئی ہے شرک نہیں ہوگا، اور صحابہ کے لیے تو ہے بھی تھی گارنٹی، صحابہ کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ کے لیے گارنٹی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک گروہ ایک ہی تھا، وہ تو سارے کا سارا شرک سے محفوظ ہی رہنا تھا۔ پھر بھی کسی نے نہیں یہ بات کی، سب کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی 72 فرقوں میں بٹی تھی، اس امت کے بھی 73 ٹکڑے ہونے ہیں، ایک ہی گروہ قیامت تک شرک سے پاک رہنا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، 5 دن پہلے۔ اور سینسٹیوٹی کا لیول یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں دعا کی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو خود بت کہہ دیا کہ اگر میری قبر کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بت تصور ہوگا۔ یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، آپ پہ بخار کا غلبہ تھا، آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے، پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، ہاتھ اس سے گیلے کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، بخار کی حدت کو کم کرتے، اور ساتھ ساتھ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ ادھر بات ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ اما نے نہیں چھوڑا، حجرے میں ہی رہنے دیا، آج تک جالی شریف کے پیچھے ہے، اب تو خیر وہاں دیوار ہے، وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اما عائشہ کو کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی تو فرما کے گئے شرک ختم ہو گیا، اس زمانے سے نہیں ختم ہوا بھائی، یہ تو آڑے کہانی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ کے اہل البیت کو ہی ہو سکتی تھی، تو بیوی تو آخری وقت میں ساتھ ہی ہوگی، کوئی وصیت مل جائے۔ 3 بیویاں کون سی؟ اما عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، اور یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر ہیں، ام حبیبہ اور ام سلمہ، یہ اتنی سینئر مسلمان ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت تھی، جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس میں یہ اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ تھی، بعد میں پھر یہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بنی۔ اتنی سینئر وہ 2 بیویاں نبی علیہ السلام کی، وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہجرت پہ، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام تکلیف کے عالم میں ہے، آخری دن ہے، بیماری ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا ان میں یہی خرابی تھی، جب ان میں کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا، نیک آدمی مر جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو اپنی دنیا سے رخصتی کے وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے نا وہ شرک کی ہے، اور یہ مولوی کہتا ہے شرک ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے کرنا ہے اور کروانا ہے شرک، یہ وجہ ہے، یہ کسٹوڈین ہے شرک کے۔ توحید پہ بات کرنے کو انہوں نے جرم بنا دیا، تو توحید کی کوئی بات کرے اے وہابیاں نہیں گلاں نے، ہاں، اور وہابیوں میں بھی یہی بیماری ہے، اہل بیت کی کوئی بات کرے اے شیعہ والی گلاں نے، پھر تانوں ٹھیک کہندے نے بریلوی کہ اے وہابیاں والی گلاں نے، نہیں ہم تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی 2812 بخاری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اپنی ذاتی کتاب سے تو نہیں بیان کر رہے ہوتے۔
تو بیماری ایک ہی ہے سارے فرقوں کے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا, اب یہ حدیث ان کے لیے بڑی مصیبت تھی, تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد ہے تم بھی اگلے لوگوں کی طرح فیشن شروع کر دو گے. دیکھو نا آج کل لوگ پینٹ شرٹ پا رہے ہیں, ٹائی پا رہے ہیں, خام خواہ اس کو اس میں داخل کر دیا ہوا ہے, اس کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ تو ہم نے پھر ان کو کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, ہم تمہیں بتاتے ہیں شان نزول بھی اس کا, شان ارشاد بھی بتاتے ہیں, اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. چند نیو مسلم صحابہ کرام جو ابھی اتنے میچور نہیں تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, اس سے ہم برکت حاصل کر لیں. عبادت نہیں کرنی, برکت حاصل کر لیں. نبی اسلام کو غصہ آیا, میں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اس میں محذوف تھا عما یشرکون, ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج تم نے وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب قوم موسیٰ جو ہے وہ سمندر سے پار لگی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا جس طرح صحابہ کرام موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے انہوں نے اللہ کا بت مانگا, تم نے بھی مجھ سے وہی شرکیہ کام ڈیمانڈ کیا ہے کہ درخت مقرر کر دو. حالانکہ درخت عبادت کے لیے نہیں مانگا تھا, صرف برکت کے لیے. اب صحابہ کو کون بتائے کہ میرے نبی کی سینسٹیوٹی کا لیول درست تھا. آج بھی لوگ مزارات کے اوپر درختوں پہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں. جی آج بھی لوگ شلواریں لٹکا رہے ہیں, اور پیر شلوار شاہ وہ کھینچ نا ویڈیو, ہاں مزارات کے اوپر شلواریں لٹکا رہے ہیں برکت لینے کے لیے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت. وہی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, وہ شرکیہ ایکٹیویٹیز پہ تھی, فیشنوں کے اوپر نہیں تھی. اب مجھے بتائیں جو اتنے دھوکے دیتے ہیں یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں؟ جو شرک کو ثابت کر رہے ہیں, اپنے شرک کو چھپانے کے لیے توحید کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ختم ہو چکا ہوا ہے. اب کیا کر کے بتائیں گے تمہیں پتہ چل جائے کہ جی ہاں جی شرک ابھی جاری ہے؟ اتنا کچھ تو تمہیں بتا دیا اور تمہارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, تم لوگ روک بھی نہیں رہے ہو. تو دیکھو تم نے تو نہیں روکا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. عزتیں ویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر, چندے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سوار کی ہیں اور پھینکیے جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. غداری کی ہے تم نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا یہ جو ہمیں مشورے دیتے ہیں نا لوگ, او جی وہ قرآن میں ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, لوگ انجانے میں تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے. تو انجینئر صاحب ذرا ان پہ ہاتھ ہولا رکھا کریں. سرکار یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں یہود و نصارہ کے ساتھ اخلاق سے بات ہوگی, لیکن جو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کے غداری کر رہا ہے تو غداروں کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. ہاں یہ جنگی قوانین جو ہے نا دوسرے فوجیوں کے لیے ہوتے ہیں, اپنا فوجی جب جرم کرتا ہے, ہاں غداروں کی یہ سزا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ غدار ہے, ان کے اوپر یہ آیت نہیں فٹ ہوتی کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو, کیونکہ ان کا اور ہمارا خدا تو ایک ہے. یہ ہمارے خدا اور رسول کے نام کو اویل کر کے اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی بالکل نرم رویہ نہیں ہوگا, بالکل ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہوگی اور میری زبان ہوگی. میں حضرت عمر سے پھر بھی نرم ہوں. دیکھا تلوار میں نے کبھی نکالی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان گدی نشینوں کو جنت میں پہنچا دوں, مجھے اجازت دیں میں ان مزارات کو اڑوا دوں,
نہیں، میں یہ بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری اس دعوت کی برکت سے جہاں اتنے بریلویوں نے حق قبول کیا ہے، یہ بریلوی خود اپنے ان مزارات کو توڑیں گے. آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے اتنے لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی تھے. ہاں، یہ دیکھ لیں.